گزارش یہ ہے کہ قسطوں پہ کوئی چیز لینا صرف اس وجہ سے کہ وہ قسطوں پہ ہے وہ حرام نہیں ہوتی، نہ وہ لیز پہ اور نہ وہ کسی اور چیز پہ۔ حرام اس وقت ہوتی ہے جب آپ مدت کے عوض، دیکھیں سود جو ہوتا ہے نا وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ربا الفضل اس کو کہتے ہیں، ایک ربا نسیہ کہتے ہیں۔ ربا جو الفضل ہے اس کا مطلب ہے کوئی چیز آپ دے رہے ہیں وہی چیز لے رہے ہیں سیم جنس کی، اور اس میں مقدار میں اضافہ یا کمی کر رہے ہیں، تو یہ ربا الفضل ہے۔ اس کی حدیث کے اندر مثال آتی ہے کہ ایک شخص نے کھجوریں خریدیں اور کم درجے کی کھجوریں دے کے اعلیٰ درجے کی کھجوریں لے لیں، یا اعلیٰ درجے کی کھجوریں دے کے کم درجے کی زیادہ کھجوریں لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلط ہے، یہ سود ہے، تو ان اپنی کھجوروں کو بازار میں کسی اور جنس کے عوض بیچتا، پھر تو اس جنس کے عوض وہ کھجوریں خرید لیتا، پھر چاہے اتنی آتی پھر ٹھیک تھا، لیکن ایک ہی جنس کی چیز آپ لے رہے اور دے رہے اور اس میں مقدار میں کمی بیشی کر رہے، یہ سود ہے، یہ ربا الفضل کی بات ہوتی ہے۔ اس کی موجودہ زمانے میں جو قسم ہے رائج قسموں میں وہ کرنسی کا کاروبار ہے۔ یہ جو کرنسی نوٹ جو ہوتے ہیں وہ 10,000 کی رتھی ہے، وہ 10,000 کی ہے، آپ اس کو 10,000 کے ساتھ 200 روپے 500 روپے وہ زائد لیتا ہے، وہ جو زائد لیتا ہے یہ سود ہے، یہ ربا الفضل میں آتا ہے۔ اور اگر وہ یہ کرے کہ ڈالرز میں آپ سے پیمنٹ لے لے، جنس تبدیل کر لے، ریالوں میں پیمنٹ لے لے، تو پھر وہ ہو سکتا ہے آپ اس کو زائد پیسے دے سکتے ہیں اگر وہ جنس تبدیل ہو جائے، جنس ایک رہے تو یہ ربا الفضل ہے۔ دوسرا ہے ربا نسیہ۔ ربا نسیہ جو ہے وہ مدت کے عوض سود ہوتا ہے، مدت کے عوض آپ پیسے بڑھا دیں تو یہ سود ہے، اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور یہ جو بینکوں کی پروڈکٹس جتنی چل رہی ہیں وہ چاہے پیسے قرض لینے پر ہوں یا کوئی چیز قرض پر لینے پر ہوں، یا مکان آپ لیز کروا لیں، مکان کوئی چیز بنانے کے لیے قرض لے لیں، کسی بھی طرح کے لون پر جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ سود میں آتی ہے، اس لیے کہ آپ پیسے لیتے اور ہیں دیتے اور ہیں، لیتے 10 لاکھ ہیں واپس آپ 20 لاکھ 15 لاکھ دیتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ وہ سود ہے کیونکہ وہ مدت کے عوض دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ اس چیز کی قیمت مقرر کر لیتے ہیں، قیمت مقرر کر لیں، ادھار قیمت اور نقد قیمت اور ایک ہی چیز کی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے، لیکن مجھے اس بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کی قیمت، یہ میرے پاس اینک ہے، یہ کوئی شخص مجھ سے خریدنا چاہے میں اس کو کہوں 100 روپے کی لے لو، دوسرا شخص آئے وہ کہے کہ یار میں خریدنی ہے اینک، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، 1 مہینے بعد دوں گا، میں اس کو کہوں میں 150 کی اینک دوں گا، وہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے 150 کی دے دو، تو میری اگر اس کے ساتھ بائے اور مشتری کا معاہدہ طے پا گیا 150 میں، اس کی قیمت مقرر ہو گئی ہے، وہ مہینے میں پیمنٹ کی بات ہو گئی ہے، تو 150 قیمت بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ پھر جو قیمت مقرر ہوئی ہے تو وہ اگر مہینے بعد پیسے نہ دے سکے تو پھر یہ 150 کا 150 ہی رہنا چاہیے، چاہے وہ 2 مہینے بعد پیسے دے۔ پھر مدت کے زیادہ ہونے سے اس کے پیسے بڑھنے نہیں چاہیے، مدت کے کم ہونے سے اس کے پیسے کم نہیں ہونے چاہیے۔ اگر مدت کے کم ہونے سے اس کے پیسے کم ہو جائیں اور مدت کے بڑھنے سے اس کے پیسے بڑھ جائیں تو اس کا مطلب ہے یہ قیمت نہیں مقرر ہوئی، یہ مدت کے عوض سود مقرر ہوا۔ یہ فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ اب اگر آپ یہ جو بینک کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ چاہے لیز کی ہیں چاہے وہ فائنانسنگ کی ہیں، کار فائنانسنگ، کار لیزنگ، میں کار کی طرف آ جاتا ہوں، باقی پروڈکٹس کو ہم رہنے دیتے ہیں۔ کار فائنانسنگ تو سیدھی بات ہے کہ آپ نے کار لینی ہے، آپ جاتے ہیں بینک کے پاس، اس کو کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو 5 لاکھ دیتا ہوں، باقی پیسے آپ ڈال لو اور بازار سے مجھے گاڑی خرید کے دے دو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بازار سے گاڑی خرید کے دے دیتا ہوں لیکن میں اتنے کی دوں گا۔ بازار سے وہ لیتا ہے 20 لاکھ کی، آپ کو کہتا ہے میں 30 لاکھ کی دوں گا۔ اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی جائز ہے، اس لیے جائز ہے کہ بینک، یہ تو تجارت بینک نے کی نا، بینک نے بازار سے گاڑی خریدی 20 لاکھ کی، آپ کو 30 لاکھ کی دے دی، آپ کو منظور ہے 30 لاکھ کی تو لے لیں، نہیں منظور تو نہ لیں۔ اب آپ قسطوں میں 5 سال میں 3 سال میں اس کو پیسے دیتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے یہ جو شریعہ کمپلائنس بینک ہیں، جتنے بھی البرکہ ہے، یہ بینک اسلامی ہے، یہ جو جتنے بھی اسلامی بینک چل رہے ہیں وہ اسی بنیاد پر چل رہے ہیں، اسی طرح المیزان بھی ہے۔ اب بات جو کرنے کی وہ یہ کہ اس میں اگر وہ قیمت ہو 30 لاکھ گاڑی کی تو وہ جائز ہے، لیکن وہ قیمت ہے کہ نہیں ہے
وہ اس کے معاہدے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر 5 سال کا معاہدہ ہے اور آپ 5 سال میں پیسے نہ دے سکیں, قسط لیٹ ہو جائے, تو وہ قسط بڑھ جاتی ہے, پیسے بڑھ جاتے ہیں, اور جب آپ پہلے دے دیں پیسے تو وہ کم ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ قیمت تو نہیں ہے, وہ تو سود ہے, لہذا وہ حرام ہے. اگر وہ پیسے کم زیادہ نہ ہوں, وہ قیمت مقرر کی ہوئی ہو, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایسی کوئی پروڈکٹ میرے نظر میں نہیں. دوسرا ہے لیز کرنا, آپ اجارے پہ لے لیتے ہیں, کار اجارہ. یہ مختلف بینکس کی پروڈکٹس ہیں, مجھے باقی بینکس کی پروڈکٹس میں نے پڑھی نہیں ہیں, مجھے علم نہیں ہے. میں میزان بینک کی چونکہ پروڈکٹ پڑھی ہے, میں نے اس لیے بات اس کی تھی. اس میں لیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گاڑی 20% آپ نے پیسے دے دیے, 80% بینک نے دیے, گاڑی یہ خرید لی جو بینک کے نام. بینک آپ کو کرائے پہ دے دیتا, آپ اس سے لیز کا معاہدہ کرتے ہیں کہ میں 5 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے یہ لیز پہ لے لیتا. لیز کا مطلب ہوتا ہے کرایہ, وہ گاڑی کا کرایہ لے گا آپ سے. اب ظاہر ہے کہ اس کے 80% کے کار کے مالک بینک ہے, 20% کے مالک آپ ہیں. اب وہ 80% کے حساب سے آپ سے کرایہ لیتا ہے, اور 5 سال یا 3 سال جو بھی طے ہوا ہے وہ کرایہ لیتا ہے. اب اس میں کون سی ناجائز بات ہے؟ دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز کسی کو کرایہ پہ دے سکتا ہے. تو آپ نے بینک سے کرایہ پہ لے لی, 5 سال آپ نے کرایہ استعمال کیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ 5 سال بعد کیا ہوگا. 5 سال بعد بینک کی پروڈکٹ میں یہ تھا, اب سے پہلے, یہ کچھ عرصے میں تبدیلی ہوئی ہے, اس سے پہلے اب سے 2-4 سال پہلے جو میں نے پڑھا تھا, جو میں نے معلومات لی تھی, مجھے نہیں پتا, وہ ہو سکتا ہے میری معلومات ناقص ہوں, آپ کسی بینکر سے پوچھ سکتے ہیں. اس وقت یہ تھا کہ بینک جو ہے وہ ایک پرومس ایگریمنٹ بھی کرواتا تھا. ایک لیز ایگریمنٹ ہو گیا کہ آپ نے اس کے ساتھ لیز کا معاہدہ کر لیا, اجارے کا. ایک معاہدہ اور ہوتا تھا, اس کو وہ کہتے تھے یہ وعدہ ہے معاہدے کا, یہ باقاعدہ معاہدہ نہیں ہے, یہ پرومس ایگریمنٹ ہے. پرومس ایگریمنٹ کیا کرتا تھا, وہ یہ ہوتا تھا کہ جب یہ لیز کی مدت ختم ہو جائے گی تو وہ جو پہلے 20% آپ نے پیسے جمع کروائے ہیں اس کے بدلے میں آپ یہ گاڑی خرید لیں گے. اس میں پرابلم یہ تھا کہ وہ جو گاڑی خریدنے کا بھی معاہدہ اس میں شامل ہو گیا اور کرائے پہ دینے کا معاہدہ بھی شامل ہو گیا. یہ گویا ایک ڈیل میں آپ نے 2 ڈیلز کر لی, اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے واضح, آپ نے منع فرمایا ہے کہ ایک ڈیل کے اندر آپ 2 طرح کے معاہدے کریں, یہ ویسے ہی حرام, لہذا یہ غلط تھا. اب جس پروڈکٹ کو میں نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی ناجائز بات نظر نہیں آئی, وہ یہ ہے کہ لیز کار اجارہ جو پروڈکٹ میں نے میزان بینک کی دیکھی, انہوں نے یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 5 سال گزرنے کے اب وہ کوئی پرومس ایگریمنٹ نہیں کرتے, یعنی خریدنے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا. اب آپ جتنے بھی پیسے شروع میں دیتے ہیں وہ باقی پیسے دے کے آپ وہ گاڑی خرید کے آپ دے دیتے ہیں, اور لیز کا معاہدہ طے پا جاتا ہے, کرایہ طے پا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے سال اتنا کرایہ دینا ہے اور آپ نے گاڑی استعمال کرنی. جب وہ مدت ختم ہو جائے تو مدت ختم ہونے کے بعد آپ کے پاس اختیار ہے کہ چاہے آپ اپنے پیسے واپس لے لیں اور گاڑی واپس کر دیں بینک کو, اور چاہے آپ ان پیسوں میں گاڑی رکھنا چاہیں تو وہ پیسے بینک کو بخش دیں اور گاڑی اپنے پاس رکھ لیں. یہ آپ کے پاس اختیار ہے. اس اختیار کی وجہ سے وہ جو سکم تھا وہ ختم ہو گیا. واللہ عالم بالصواب. اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کار اجارہ کی بات کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو جتنے پیسے دینے پڑتے ہیں نا, یہ اب یہ کار اجارہ کے نام پر دیں, آپ کار فنانسنگ کے نام پر دیں, آپ سود کے نام پر دیں, آپ اس کو تکافل کے نام پر دیں, کسی بھی حساب سے دیں, تو آپ کو بہرحال بازار سے خریدی ہوئی گاڑی سے وہ تقریباً ڈبل پڑتی ہے, اور یا ڈبل سے کم, وہ تو پیسے آپ کو دینے ہی پڑتے ہیں. اس لیے اگر آپ نے اس کو اپنی لمٹس میں رہنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ لیز بھی نہ کروائیں. تو میں تو اگر اس کو اس لیے کہا ہوگا, جب میں نے کہا ہوگا کہ میزان بینک کی یہ ایک پروڈکٹ ایسی ہے کار اجارہ والی کہ مجھے اس کے اندر کوئی سکم نظر نہیں آیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر سکم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی اہل علم دیکھیں تو اس میں کوئی سکم ہو, میرے علم میں نہیں. جو میرے علم میں ہے, میرے علم کے مطابق یہ لیز کا معاہدہ یہ درست ہے. واللہ عالم بالصواب. اور اس طرح کا معاہدہ کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ کرے یا کوئی ادارہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب.